شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اس اجلاس کے صدر محترم مہمانان محترم، معزز علماء کرام، اراکین جمعیت اور بزرگوں اور بھائیوں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ موسم کا مزاج، موسم کے تیور بگڑے ہوئے ہیں۔ ایک خاص قسم کی ہوا چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں نفرت کی بو ہے، کڑواہٹ ہے، دشنام گالیاں ہیں، اور ملک کی دوسری بڑی اکثریت یعنی مسلمان، سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی، ایک چھوٹا سا طبقہ اس دوسری بڑی اکثریت کو سیکنڈ کلاس کے سٹیزن بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بات کا بتنگڑ بنایا جا رہا ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ جو کام اس دیش، اس ملک، اس کنٹری سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ کبھی نہیں کر پائے، اس کو اندر کے کچھ نام نہاد دوست کرنے میں پوری طاقت لگائے ہوئے ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے کہ ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے کہ لوگ گھٹن محسوس کریں، گھٹن کا شکار ہو جائیں۔ لیکن میں تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں صحیح ہیں، درست ہیں، پر مجھے تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی نظر آتا ہے جس کو چھپایا جاتا ہے، جس کو بتایا نہیں جاتا ہے، جس کو دکھایا نہیں جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس ملک کی بڑی اکثریت آج بھی، برادران وطن کی اکثریت آج بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو نفرت کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ ہاں، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خدا وہ دن نہ لائے کہ جب ان چھوٹے تھوڑی تعداد میں لوگوں کے خیالات کے ہمنوا
ملک کی بڑی اکثریت بن جائے. اگر خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے تو پھر یہ سن لینا چاہیے کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے. نعرہ تکبیر. یہ مجھے دیجئے. پہلی بہت لگا لیا آپ نے. خلاف ورزی کرتے ہیں. یہاں لائیے نا, مجھے دے دیجئے. ہم لوگ جو ہیں نعروں کے شوقین ہیں. کیونکہ نعرے لگانے میں کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا, بس چلانا پڑتا ہے, اسی میں خوش ہو جاتے ہیں. مجمع جمع کر لیا, بھیڑ جمع کر لی, نعرے لگا لیے, میسج کوئی نہ جائے. اچھا, میسج کی صورت یہ ہے کہ بولنے والے بول کے چلے جاتے ہیں, سننے والوں کو پتہ نہیں چلا کہ کیا بول کے گئے. سارا قصہ پورا ہو گیا, پوچھ رہا ہے زلیخا مرد تھی یا عورت تھا؟ ہاں, ایسا حال ہو گیا ہمارا. ہم تو چھوٹے چھوٹے اگر 100-200 لوگ ہوتے ہیں وہاں بھی بات کہنے کے بعد کبھی پوچھ لیتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کیا کہا تھا ہم نے, تو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو کیا کہا تھا. پوری قوم کو ایک جذباتی اور ایموشنل قوم بنا دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جذباتی بات نہیں ہوگی تو ایکشن پلان دینا پڑے گا. اور ایکشن پلان دیں گے تو پھر ریئیکشن نہیں ہوگا, اور ریئیکشن نہیں ہوگا تو ان کی نیتا گیری ٹھیکیداری کیسے چلے گی؟ یہ قصہ سارا ٹھیکیداری کا ہے. اگر مسلمانوں کے خلاف آگ اگلی جا رہی ہے تو وہ بھی ٹھیکیداری کا ہے, اور اس کے رد عمل میں جو کام کیا جا رہا ہے وہ بھی ٹھیکیداری کا ہے. یہی میری شکایت ہے کہ نہ دشمن ہمارا پلان کرتا ہے کہ ہم یہ بولیں گے تو مسلمان اس کے جواب میں یہ بولے گا, تو یہ بولے گا تو غیر مسلموں میں, عام ہندوؤں میں جو ابھی مسلم مخالف نہیں ہوئے ہیں, اس کا رد عمل یہ پیدا ہوگا. تو ہر چیز سوچ سمجھ کر کے بولی جاتی ہے. نقشہ وہ بناتے ہیں, رنگ مسلمان بھرتا ہے اس کے اندر, نام نہاد قائدین بھرتے ہیں. مجھے اپنے دوستوں سے یہ کہنا ہے, آپ سے یہ کہنا ہے, جمعیت علماء سے وابستہ خدام سے یہ کہنا ہے, دیندار حلقوں سے یہ کہنا ہے, یاد رکھیے گا قائدانہ کردار بھیڑیں نہیں ادا کرتی. قائدانہ کردار تو صاف ستھری سوچ رکھنے والے افراد ادا کرتے ہیں. قائدانہ کردار ملل کے بیچ میں, ملتوں کے بیچ میں وہ طویل راہ عمل ہوتی ہے, رد عمل نہیں ہوتا. کسی بڑے سیاسی رہنما کے خلاف کسی اور سیاسی رہنما نے کچھ بولا, میڈیا والوں نے اس سے سوال کیا, کہاں ہاتھی چلتا ہے کتے بھونکتے ہیں. ہاتھی چلتا ہے تو کتے بھونکتے ہیں. تم یہ چاہتے ہو کہ ہاتھی بھی جواب میں بھونکنے لگے؟ ہرگز نہیں. ہمیں اور آپ کو ایک طویل راہ عمل متعین کرنی ہے, ایکشن پلان بنانا ہے, ری ایکشن نہیں کرنا ہے. ہمارا ایکشن پلان کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو 100 سال کا اقتدار دے دیا جائے اور بیچ میں سے تمام جمہوری نظام کو ختم کر دیا جائے, ہٹا دیا جائے,
اس کو بادشاہ بنا دیا جائے. کسی بھی انسان کو. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بتاشا ہے, پانی گرے گا اور بیٹھ جائے گا؟ بھول جائیں, اس خواب کو بھول جائے. اگر کسی نے یہ خواب دیکھا ہے بدمستی کا تو اس خواب کو بھول جائے. جب تک قیامت نہیں آئے گی, جب تک قیامت نہیں آئے گی, تب تک اس سرزمین کو مسلمان اپنے سجدوں سے آباد کرتا رہے گا انشاءاللہ. خطرہ وہاں سے نہیں ہے, خطرہ تو اندر سے ہے. مشکل اندر ہے, باہر نہیں ہے. ہم باہر ڈھونڈ رہے ہیں, اندر کی مشکل کو بھول گئے. میری بات کو, میری گفتگو کو ان کے نعروں نے بھٹکا دیا, اور میری قوم کو اس کے لیڈروں نے جذباتی باتوں سے بھٹکا رکھا ہے. ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس پورے بر صغیر میں بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھارت سے اچھی جگہ آج بھی کوئی نہیں ہے. پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں. ہیں خراب حالات, سب خرابیوں کے باوجود خرابی ہے, ہو سکتا ہے اور بھی بڑھے. تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایمان والے ہوگے اور تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آرام سے رہو گے؟ کہو گے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر, اور تم آرام سے زندگی گزارو گے مشرکوں کی طرح سے؟ تم آرام سے زندگی گزارو گے ان لوگوں کی طرح سے جو ایمان کی نعمت سے محروم رہ گئے؟ یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے, یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے. تمہارا ایمان اس بات کی علامت اور پہچان ہے کہ تمہیں تپایا جائے گا, تمہیں گرم کیا جائے گا, تمہیں تیار کیا جائے گا اس پروردگار کے سامنے پیش ہونے کے لیے. تو حالات سے گھبرانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے, یہ ایمان کی پہچان کے خلاف ہے کہ حالات سے مسلمان گھبرا جائے گا. ہم تب نہیں گھبراہٹ میں آئے جب ہمارے دوست, ہمارے چاہنے والے, ہماری چاہت کا دعویٰ کرنے والے ہمارا جنازہ پڑھ کے اس ملک سے جا رہے تھے. آج ہم ان کے ملک سے بڑا ملک یہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ گئے تھے یہ کہہ کر کے کہ تمہارا جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں, وہ گئے تھے یہ کہہ کر کے کہ تم مرتد بنا لیے جاؤ گے. مقابلہ کر لیجئے ان کے ایمان کا اور ہمارے ایمان کا, موازنہ کر لیجئے. نہ تعداد میں وہ ہمارے برابر ہیں, نہ ایمانی حمیت میں وہ ہمارے برابر ہیں, نہ ہمارے اداروں میں وہ ہمارے برابر ہے, نہ وہ ہماری دین کے کاموں میں وہ ہمارے برابر. اور ہندوستان کے مسلمانوں کو, اس ملک بھارت کے مسلمانوں کو فخر ہے اس بات پر کہ آج بھی اگر صحیح اسلام کی تعلیم, صحیح اسلام کی تبلیغ, صحیح اسلام پر عمل کرنے والے لوگ پوری دنیا میں اگر کہیں ملیں گے تو وہ بھارت میں ملیں گے. اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے, مرکز ہیں ہمارے یہیں پہ, یہیں مراکز ہیں ہمارے. تو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, کوئی گھبراہٹ کی چیز نہیں ہے. ہاں حالات آئیں گے, لیکن حالات سے نمٹا کیسے جائے گا؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے نمٹنے کا جس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا, جس کو غلط بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے. وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے دنیا والوں کے لیے, لیکن ذرا آئیے
اور اب سے 1400-1500 سال پیچھے چلیے، واپس جائیے، اور جن پر ہمارا سب کچھ قربان، جن کے واسطے سے اللہ رب العزت نے ہم کو تمام عزتوں سے، بلندیوں سے نوازا، آقائے دو جہاں نامدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کمزور تھے، جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، تو اس وقت ستائے جا رہے تھے، ظلم کیا جا رہا تھا، دکھ دیے جا رہے تھے، بے عزت اور ذلیل کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، سجدے میں جا رہے تھے تو اوجڑی رکھی جا رہی تھی، کانٹے اور کوڑے، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، اوپر سے کوڑا ڈالا جا رہا تھا۔ پھر یہی نہیں، آپ کے مقدس ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا ہوا، حضرت بریرہ کے ساتھ کیا ہوا، حضرت سمیہ کے ساتھ کیا ہوا، کتنے واقعات ہیں، سب معلوم ہیں آپ لوگوں کو۔ اور طائف کی گلیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا، آپ نے کیا کیا؟ جب وہ آئے تھے اجازت لینے کے لیے کہ آپ اجازت دے دیجئے تو پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا، طائف کا نام و نشان مٹ جائے گا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سب کو معلوم ہے، زخموں سے چور ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لے آئے، پوری نسل ہی ایمان والی ہو گئی۔ یہ تو کمزوری کی حالات ہے۔ اس کو کوئی ایسا آدمی جو ان پر ایمان نہ رکھے وہ انکار بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے تاریخی ثبوت نہیں ملیں گے پوری طرح سے اس واقعے کے، لیکن اس واقعے کا کیسے انکار کریں گے جب عزت ہو گئی ہے؟ تب عراق کے 60 موسٹ وانٹڈ لوگوں کی لسٹ نکالی جاتی ہے، جھوٹ بول کر کے، کیمیکل ویپنز کا نام لے کر حملہ کیا جاتا ہے، دنیا کی ساری بڑی طاقتیں اکٹھے ہو کر کیمیکل ہتھیاروں کے نام پر حملہ کرتے ہیں، اور 10 لاکھ عورتوں کو بیوہ بنانے کے بعد، 20 لاکھ سے زیادہ بچوں کو یتیم بنانے کے بعد، 7.5 لاکھ بچوں کے مر جانے کے بعد، ایک چھوٹا سا معافی نامہ آتا ہے کہ ہمیں غلط خبر ملی تھی، کوئی کیمیکل ویپن نہیں تھا۔ یہ سویلائزڈ ہے، ان کو سویلائزڈ کہا جائے گا؟ انہوں نے تو 2000 سال پہلے کے دنیا کے بدترین خوخار ظالموں کو، جن کو ظلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کو بھی مات کر دیا۔ اور یہ سویلائزڈ دنیا میں 60 موسٹ وانٹڈ لوگوں کی لسٹ نکالی جاتی ہے مارنے اور قتل کرنے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 سال پہلے فتح مکہ کے موقع پر انہی موسٹ وانٹڈ لوگوں کو معافی کا صرف اعلان نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ ان کے گھر میں جو پناہ لے لے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ بدترین دشمنوں جو وہ واجب القتل تھے، جن کو سڑک پہ لٹا کر قتل کرنا چاہیے تھا، جن کی لاش کو درختوں پہ لٹکانا چاہیے تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معافی کا اعلان ہی نہیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جن کو یہ بھی اپنے پناہ میں لے لیں گے ہم ان کو بھی معاف کر دیں گے۔ سارے بڑے سرداروں کو معاف کر دیا۔ ہمارے سامنے ان کی مثال موجود ہے، اور اس مثال سے ہم نہیں سیکھیں گے، فائدہ نہیں اٹھائیں گے،
تو پھر ہمیں ذلیل اور رسوا ہونے سے کوئی بچا نہیں سکے گا، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا جا سکتا، ناانصافی کا جواب ناانصافی سے نہیں دیا جا سکتا، اندھیرے کو اندھیرے سے نہیں مٹایا جا سکتا، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، ہاں ظلم کو صبر سے ہرایا جا سکتا ہے، کیونکہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ صبر کرنے والوں ہی کے ساتھ ہوگا۔ اور جب وہ کسی کے ساتھ ہو جائیں گے تو اسے کوئی ہرا سکے گا، کوئی ظلم کر سکے گا؟ مٹ جائے گا۔ مشکل یہی ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ ہاں آج بھی پورے فخر کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا مسلمان، انڈین مسلمز ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، ظلم کا جواب دینے کے لیے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کر رہے۔ یہ بھی صحیح ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صبر کرنا بزدلی نہیں ہے، صبر کرنا تو طاقت کی علامت ہے۔ پہلوان وہ جو اپنے غصے کو پی جائے، برداشت کر لے۔ تو ہمیں حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے صبر کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالی کی نصرت، اس کی تائید ہمارے ساتھ آ جائے، اور یہ جو مٹھی بھر لوگ ہیں یہ ناکام ہو جائیں۔ یہ ریئل ایشوز سے لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے مسلمانوں کو ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں۔ اب فیصلہ تو آپ ہی کو کرنا ہے کہ ٹول بننا ہے یا ان کے ارادوں کو اور ان کی سازشوں کو ناکام کر دینا ہے۔ آپ انسانوں کے بیچ میں ذات کے نام پر تفریق کرتے ہیں، آپ نے اونچ نیچ کا پاٹھ پڑھایا ہوا ہے، آپ نے کسی کو اونچا بنا رکھا ہے، کسی کو نیچا بنا رکھا ہے، اور اب اسی نفرت کے کھیل کو آپ مسلمانوں کے ساتھ سر تھوپنا چاہتے ہیں۔ مسلمان انشاءاللہ آپ کی سازش کو ناکام کر دے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات میں کرنا چاہوں گا مدارس اور مکاتب کے حوالے سے، مختصر 2 لفظوں میں۔ ساری طاقتوں کو مسلمانوں سے نہیں، اسلام سے بیر ہے۔ طاقتوں کو، بڑی طاقتوں کو مسلمانوں سے نہیں، اسلام سے بیر ہے۔ ہم ایمان چھوڑ دیں، دشمنی ختم ہو جائے گی۔ ہم تو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں دانتوں سے۔ ہمارے لیے یہ زندگی 2 نمبر پر ہے، ایمان 1 نمبر پر ہے نا؟ دنیا والوں کے لیے زندگی 1 نمبر پہ ہوتی ہے، ایمان والوں کے لیے ایمان 1 نمبر پہ ہوتا ہے۔ ہماری اگلی نسلوں تک یہ ایمان منتقل کیسے ہوگا؟ مولانا یاسین صاحب کہہ رہے تھے اسلامی ماحول میں عصری تعلیم، یقیناً اس علاقے کے مسلمان دوسرے علاقوں کے مسلمانوں سے، میں نارتھ گجرات کی بات کروں تو زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ حیثیت والے ہیں، زیادہ باشعور ہیں، دینی حمیت بھی رکھتے ہیں۔ تو کسی باہر کی مدد کی ضرورت نہیں، آپ لوگ ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اسلامی ماحول میں عصری تعلیم کے بہت سارے ادارے تھوڑے سے دنوں میں آپ لوگ قائم کر سکتے ہیں اور کامیاب کر کے چلا بھی سکتے ہیں۔
بس ارادہ کرنے کی دیر ہے. یاد رکھیے، جو سرمایہ تعلیم پر لگایا جائے گا وہ خرچہ نہیں ہے، وہ انویسٹمنٹ ہے. اگر ہم اپنی نسلوں پر انویسٹ نہیں کر سکتے تو پھر کس چیز پر انویسٹ کریں گے؟ کاہے پہ انویسٹ کریں گے؟ مکان پہ، گاڑی پہ، کھانے پہ؟ یہ انویسٹمنٹ ہے. مکان پر جو لگایا وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، وہ خرچہ ہے. گاڑی پر جو لگایا وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، خرچہ ہے. ہاں، بزنس میں جو لگاتے ہیں وہ انویسٹمنٹ ہوتا ہے. بزنس پہ لگایا ہوا پیسہ انویسٹمنٹ ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑا انویسٹمنٹ اپنی بچیوں اور بچوں کی تعلیم پہ لگائے جانے والا سرمایہ ہے. ہرگز اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور اپنا غیر کچھ نہیں ہوتا. اگر کسی اسکول میں کوئی بچہ بچی پڑھ رہا ہے، کسی بھی اسکول میں پڑھنے جا رہا ہے، تو پھر ہم کو اس کی مذہبی تعلیم کا انتظام کرنا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. اور اگر ہم وہ انتظام نہیں کر سکے تو قیامت کے دن ہمارا دامن پکڑا جائے گا، بچ نہیں سکیں گے. اس سے بات صرف نہیں بنے گی کہ جی اسکول نہیں بنا سکے تھے، اسکول نہیں بنا سکے تھے، مکتب بنانے سے کس نے روکا تھا؟ محلے محلے، گاؤں گاؤں، علاقے علاقے مکاتب کا جال پھیل جانا چاہیے، اور اس کے اوپر گھٹنے ٹیک کے طاقت لگا دینی چاہیے. کوئی محلہ، کوئی گھر ایسا نہیں بچے جہاں 2 گھر بھی ہوں تو ہمارا مکتب کا نظام ہونا چاہیے. ایکسیلنس، تعلیم میں ایکسیلنس، یہ بہت ہی ضروری ہے. اور تعلیم میں ایکسیلنس پیدا کرنے کے لیے، صلاحیت پیدا کرنے کے لیے بچوں کی بچپن سے تربیت کرنی ہوگی. دیر تک جاگنا، بڑوں کا دیر تک جاگنا اور دیر تک سونا، یہ کامیابی کے لیے سب سے بڑا اسپیڈ بریکر ہے. جلدی سونا، جلدی اٹھنا، یہ نہایت ضروری ہے. اور مسلمانوں کے علاقوں میں پتہ نہیں، یہاں تو شاید ایسا ہوتا نہیں ہوگا، لوگ جلدی سوتے ہوں گے، جلدی اٹھتے ہوں گے. لیکن میں جو دیکھتا ہوں مسلمانوں کا حال، تو جب کامیاب اقوام اپنے آدھے سے زیادہ کام نمٹا چکی ہوتی ہیں تو مسلمان نوجوان کی صبح ہوتی ہے. پھر میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس علاقے میں، یہاں جمعیت کے ذمہ دار بھی موجود ہیں، جمعیت یوتھ کلب کا پروگرام چلانا چاہیے، نوجوانوں کو اس میں حصہ لینا چاہیے، تربیت لینی چاہیے، فزیکل ٹریننگ لینی چاہیے، تاکہ وہ محنت کے عادی بن جائیں اور ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں، قابلیت پیدا کریں. جسمانی قابلیت ہوگی تو ذہنی قابلیت بھی ہوگی، اور ذہنی قابلیت بھی ہوگی تو صحیح راستہ ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا. میرے بھائیوں بزرگوں، ہم مسلمان ہیں، رمضان کی آمد ہے. اگر ہم رمضان کا ذکر نہ کریں تو بات ادھوری رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعبان تک پہنچا دیا. دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم قبولیت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے اور ہمیں اس کی نعمتوں سے مالا مال کر دے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے لیے بڑی بڑی بشارتیں عطا فرمائیں. کہ روزے دار کو 2 مرتبہ لذت ملے گی، ایک روزہ کھولتے وقت کی لذت ہوگی اور ایک وہاں کی لذت ہوگی. فرمایا کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان گزار لے
اس کے پچھلے سب گناہ معاف. گناہ صغیرہ کی ہی بات ہو رہی. کبیرہ کے لیے تو توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے, اور توبہ بھی عجیب چیز ہے. ابھی یہاں ارادہ کر لیں گے, ہو گئی توبہ. اور توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جناؤ. کوئی صاحب پوچھ رہے تھے کسی بزرگ سے, اللہ کا ولی ہونے کا طریقہ بتا دیجئے. کہنے لگے سچے دل سے توبہ کر لو, ہو جاؤ گے ولی. بھائی جب سارے گناہ معاف ہو گئے تو ولی تو ہو ہی گیا آدمی. کتنی دیر کا کام ہے. بس گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو جانا ہے, یہ عزم کر لینا ہے کہ آئندہ سے یہ گناہ نہیں کریں گے. اچھا ساروں سے توبہ نہیں کر سکتے, ایک سے ہی کر لو. چونکہ توبہ کرنے والے کا جب ندامت کے ساتھ توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی دروازے کھول دیتے ہیں. تو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان گزارا جائے. احتساب کا مطلب کیا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی, نگرانی. کیسا دن گزرا, کیا کھایا, کتنا کھایا, وضو کرنے گئے تو کتنا پانی بہایا, فالتو تو نہیں بہا دیا. ہر چیز کا حساب ہوگا. اپنا وقت کیسے گزارا, راتوں کا قیام کیسے ہوا, مسجد کی تراویح کیسے ہوئی. ایسا تو نہیں تھا کہ مسجد میں جانے سے پہلے مسجد سے جانے کی فکر ہو جائے. ہر سلام پھیرنے کے بعد گھڑی کی طرف نظر رہتی ہے, کب ختم ہو, کب چھٹی ملے. اتنا تو شیطان کو بھی وہاں فکر نہیں ہوتی ہوگی کہ کب چاند ہو اور کب جاؤں. جس سے زیادہ ہمیں فکر ہوتی ہے کہ کب مسجد میں تراویح ختم ہو اور باہر نکلیں. اور باہر نکل کے کیا ہوگا, قرآن نہیں پڑھیں گے. مجلسیں جمتی ہیں, 10-5 منٹ رشتہ داروں کے ساتھ, اعزا کے ساتھ, والدین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھو, کوئی حرج نہیں. لیکن پوری رات اسی میں گزر جائے تو ضائع کر دیا. پھر قیام اللیل کیا ہوا؟ یہ دیندار لوگوں کی بات ہے. قیام اللیل کا مطلب یہی ہے کہ آپ رات کا اکثر حصہ نہیں تو کم سے کم 1/3 عبادتوں میں گزارے, راتوں کو زندہ کرے. جس نے رات کو ایمان اور احتساب کے ساتھ زندہ کر لیا اس کی بھی مغفرت. میرے بھائیوں بزرگوں, اللہ تعالی ہمیں سب کو رمضان کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک آخری بات, ہمارا علاقہ, ہمارا ملک, ہماری سرزمین, بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم جب تک زندہ رہیں گے تب تک کریں گے. نماز پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, نیکی کا کام کریں گے, کسی کی خدمت کریں گے, کسی یتیم کا ہاتھ پکڑیں گے, کسی بیوہ کی مدد کریں گے. زندہ رہیں گے, کریں گے, مر جائیں گے, ختم ہو جائے گا. نہ نیکی کر سکے آدمی موت پر, اور نہ ہی برائی کر سکے موت پر. جو نیکی کریں گے زندگی میں کریں گے, لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. جیسے کسی کو پڑھا دینا, کسی کو نیک کام بتا دینا, سکھا دینا, جس کو دعوت و تبلیغ کے حضرات کرتے ہیں, لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. اب وہ مر جائیں گے تو بھی وہ جو جس کو دعوت دے کے نیکی کے کام میں لگایا, وہ جب تک نیکی کرتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا. مدرسے والے کرتے ہیں, لوگوں کو علم دین سکھاتے ہیں, وہ جب تک علم دین سیکھنے کی وجہ سے عمل کرتا رہے گا, اس کے استاد کو اس کا ثواب ملتا رہے گا, ادارہ چلانے والے کو ثواب ملتا رہے گا, ادارے میں حصہ لینے والے کو ثواب ملتا رہے گا, اور پھر وہ جو دوسروں کو سکھائے گا اس کا ثواب ملے گا. ایک سلسلہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ. اسی طرح سے کنواں بنا دینا, راستہ بنا دینا. مولانا ابھی تذکرہ کر رہے تھے دوپہر, مجھے یاد آیا